بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کے لیے حضور مکرم نے فرمایا کہ شعبان و شہری یہ میرا مہینہ تھا اور رمضان ہے اللہ کا مہینہ۔ یہ ترتیب بھی اللہ نے اتنی لطیف رکھی ہے کہ جیسے آپ رجب سے گزرے بغیر شعبان تک نہیں آ سکتے اور شعبان المعظم سے گزرے بغیر رمضان المبارک تک نہیں آ سکتے، ویسے ہی امیر المومنین علی بن ابی طالب سے گزرے بغیر رسول اللہ تک نہیں آ سکتے اور رسول اللہ سے گزرے بغیر خدا تک نہیں آ سکتے۔ مل کے صلوات بھیجے نام مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہم ماہ ولایت اور ماہ رسالت سے گزرتے ہوئے اب ماہ خدا پہ آ رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص مہمان بنایا ہے ہر اس انسان کو کہ جو ارادہ کر لے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے گا اس مہینے میں۔ یہ حدیث ہے۔ اچھا، میں نے کہا بیت اللہ اور شہر اللہ۔ بیت اللہ ہے حرم مکانی پروردگار، حرم ہے نا وہ، اور شہر اللہ رمضان ہے حرم زمانی پروردگار۔ یعنی حرم ہوتا ہے وہ مقام کے جہاں پر احترام کی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ حرام تو انسان چھوڑ ہی دیتا ہے، بہت کچھ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جو حلال بھی ہے لیکن اس مقام کے شائع نشان نہ ہو۔ کہتا ہے حرم ہے، ہم ساتھ سے ہنسی مذاق نہیں کر سکتے یہاں پر۔ حرم ہے، مثلا سگریٹ نوشی کی عادت ہے کسی کو، حرم میں نہیں کر سکتا وہ۔ کہتا ہے حرم کا مقام احترام ہے۔ تو ایک حرم مکانی، ایک حرم زمانی۔ حرم مکانی ہے خانہ کعبہ، حرم زمانی ہے خدا ہے رمضان المبارک۔ تو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، کچھ نصیحت بھی حاصل ہو جائے انشاءاللہ، اور اس میں مولا کا بھی ذکر ہو جائے گا ساتھ میں انشاءاللہ سے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک ماہ ولایت ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر ہم تک رمضان المبارک کی کوئی بھی فضیلت نہ پہنچی ہوتی تو فقط ایک جملہ کافی حضور مکرم کا یہ بیان کرنے کے لیے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی، رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے آپ علی بن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے۔ مل کے صلوات میں جناب حیدر کرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد و آل محمد۔ تو در حقیقت ماہ سفرہ الہی بھی ہے اور ہمیں حجت سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ ابھی عرض کرتا ہوں کہ شب قدر بھی اسی خاطر ہے، شب قدر بھی شب ولایت ہے۔ تو اگر ہم ترتیب سے چلیں تو رجب المرجب سے شعبان المعظم سے ہوتے ہوئے اب ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے حرم زمانی پروردگار۔ حرم مکانی کے لیے جو صاحب استطاعت ہے وہی جا سکتا ہے خانہ کعبہ، ہر ایک نہیں جا سکتا، ہر ایک نہیں جا سکتا، جو صاحب استطاعت ہے وہی پہنچے گا۔ اور جب حرم مکانی میں آپ پہنچیں تو اس کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے، یہاں سے تشریف لے جائیے۔ رمضان المبارک میں پہنچیں گے مسلمان کچھ عمرہ حاصل کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تو فرض کیجئے کہ 10 لاکھ ہوں گے، 20 لاکھ ہوں گے، 30 لاکھ ہوں گے۔ حج پہ 20 لاکھ ہوتے ہیں۔ حرم مکانی کے لیے آپ کو خود جانا پڑتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ حرم زمانی پروردگار رمضان وہ ہے کہ آپ تک خود پہنچتا ہے آ کر، اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے کہ صاحب استطاعت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، صاحب ثروت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، کسی بھی کیفیت میں ہے، حرم زمانی آپ تک خود پہنچے گا۔ جس طرح سے حرم مکانی کا احترام ہے ایسے ہی حرم زمانی کا بھی احترام ہے۔ حرم زمانی کا کیا احترام ہے؟ حرم زمانی کا احترام یہ ہے کہ اللہ نے خاص وقت میں جو حلال تھا ہمارے لیے وہ بھی حرام کر دیا ہے۔ کھانا پینا حلال ہے، اللہ نے کہا کہ فجر سے لے کر مغرب تک پرہیز کر لو۔ ہمسر کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ تعلق شرعی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اسے نکاح کی سنت کو رکھا ہے، لیکن ایک خاص وقت میں کہا کہ نہیں، جو حلال ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ جو حلال کو بھی کچھ وقت کے لیے حرام کر دیا، اسی لیے ماہ رمضان کو کہتے ہیں ماہ تقویت ارادہ۔ آپ کا ارادہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سامنے پانی رکھا آپ نہیں پیئیں گے، کہہ رہے حلال ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت نہیں پینا۔ بس اللہ نے تربیت رکھی ہے کہ جب تم ایک مہینے میں اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ رہے ہو تو باقی مہینوں میں اللہ کے حکم سے حرام بھی چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے اہتمام ہو جائے اور آسان ہو جائے۔ اور خود ماہ اخلاص بھی ہے۔ کتنے نام ہو گئے؟ شہر اللہ، شہر تقویت ارادہ، ماہ اخلاص۔ کیوں؟ باقی اعمال میں بس اوقات ہم نے دیکھا کہ ریاکاری ہو جاتی ہے،
کبھی کسی کے دل میں خیال آ جائے. لیکن روزہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری کا اس لیے تصور نہیں ہے کہ روزے میں کچھ کرنا نہیں بلکہ کچھ نہیں کرنا ہے. نماز میں آپ نے کچھ کرنا ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد سورہ الحمد کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے. ہر عبادت کچھ کرنے والی ہے. حج میں آپ نے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، زکوٰۃ میں کچھ دینا ہے، خوف میں کچھ دینا ہے. روزے میں کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، اللہ اس کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھنا ہے. تو اگر ایک روزے دار ہے تو ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کوئی عبادت کر رہا ہے اس وقت، کیونکہ ظاہر میں اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے ایک عام انسان کی طرح سے. یہ خالص اس کا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے. اور پھر جب میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حالت روزہ میں ہے، اکیلے کسی کمرے میں ہو، کہے کہ جناب ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا، پانی پی لیتا ہوں، ایسا دل میں خیال آتا ہی نہیں. جب ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو پانی پی لیتے ہیں نا. یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نفس میں تربیت آ جاتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا. سمجھے؟ بس جیسے رمضان میں اس وقت کے لیے انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا، اس لیے میں پانی نہیں پی سکتا. سارا سال اس بات کی تربیت ہو جائے کہ میں تنہائی میں ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب العالمین مجھے دیکھ رہا. مل کے صلوات بھیجو نام رسول اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بلندتر صلوات بے دے نام حیدر کرار علیہ السلام طالب علیہ السلام. یہ جو تربیت ہے نا کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ واقعاً اگر کسی میں آ جائے تو وہ ولی اللہ بن جائے. ولی اللہ خالی لمبی لمبی تسبیح پڑھ لینے والے کو نہیں کہتے، 1000 مرتبہ ذکر گھما لینے والے کو نہیں کہتے. ولی اللہ در حقیقت وہ ہے کہ جو تنہائی میں یقین رکھتا ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. ایمان ہونا اور بات ہے، یقین ہونا اور بات ہے. ایمان تو ہم سب کا ہے، ورنہ تو مومن ہی نہ ہوتے، ورنہ تو مسلمان ہی نہ ہوتے اگر ایمان نہ ہوتا کہ خدا دیکھ رہا ہے. یقین کس کے پاس؟ پتہ ہے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال دی جاتی ہے کہ جیسے 2 بڑی عمارتیں ہوں اور درمیان میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے. کرتب دکھانے والا ہوتا ہے نا، رسی کے اوپر چل رہا ہے. تو اس نے اپنے بچے کو بٹھایا اپنے اوپر اور وہ ایک عمارت سے دوسری عمارت رسی پہ چلنے لگا اور پہنچ گیا دوسری طرف. تو ظاہر ہے کہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پوچھا مجمع سے جو ابھی تالیاں بجا رہا تھا کہ تم میں سے کسے یقین ہے کہ میں دوبارہ اس عمارت سے اس عمارت تک جا سکتا ہوں؟ کہا ہمیں یقین ہے، ہم نے دیکھا بھی، تو ابھی آئے تھے اپنے بچے کو بٹھا کر، تم جا سکتے ہو واپس. کہا جا آپ میں سے کون میرے کندھوں پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. آپ میں سے کون کندھے پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ وہ تو کوئی تیار نہیں. کسی چیز کا جان لینا اور بات ہے، اس پر یقین ہو جانا اور بات ہے. جانتے تو ہم ہیں کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. یقین کس کے پاس ہے؟ یقین جس کے پاس ہوتا ہے نا، اس کا عمل اس کے عقیدے کی تصدیق کر دیتا ہے. یقین کی منزل وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا عمل جو کہہ رہے ہیں اسی کی تصدیق کر دیں. یہ ہے یقین. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے اور میرا عمل اس کی تصدیق کر دے، اس کا مطلب یقین ہے. اسی خاطر ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ یقین وہ کم ترین دولت ہے جو انسانوں میں تقسیم ہوئی ہے. حتیٰ مولانا نے فرمایا ایمان بھی لوگوں میں زیادہ تقسیم ہوا ہے، یقین اس سے بھی کم تقسیم ہوا ہے. یقین کی جو منزل ہے نا وہ آسان نہیں. روزہ ہمیں اس یقین کی منزل سے تھوڑا سا قریب کر دیتا ہے. بہرحال ہم اس یقین کی منزل پر کم سے کم کھانے اور پینے کی حد تک ہوتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. تو کاش یہ جو تربیت ہے یہ 1 مہینے جو ہو رہی ہوتی ہے یہ سارا سال باقی رہ جائے. اور یہ کون کہہ رہا ہے یقین کی منزل؟ سبحان اللہ. خود مولا علی سے جب کہا گیا تھا کہ آپ افضل ہیں یا ابراہیم، دیکھیں
اب جو ابراہیم علیہ السلام کے یقین اور اطمینان کی بات ہے نا، اس کو ہم اپنے آپ پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہ اولو العزم نبی ہیں، بعد سرکار ختمی مرتبہ میں افضل الانبیاء. تو آپ اس نبوت کے معیار کے اعتبار سے دیکھیے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار تو مجھے بتا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، تو اللہ نے کہا آپ کے پاس ایمان نہیں ہے کیا مردوں کو زندہ کریں گے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ رمضان المبارک میں، یہ بھی آپ جانتے ہی ہیں. ایک آیت پڑھے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. شروع ہو گیا مہینہ یہ، یعنی ابھی آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب. سورہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کم سے کم مرحوم کی اصالہ ثواب کے لیے بھی اور خود ہم اپنے درجات کی بلندی کے لیے بھی، چونکہ رمضان 12 شب تو لگ گئی پہلی، تو رمضان کی جو ساری سعادتیں حاصل ہونا شروع ہو گئی. تو سورہ کوثر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے، 4 آیتیں بنیں گی بسم اللہ کے ساتھ، 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا چند لمحوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سبحان اللہ، مل کے صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد پر. یعنی ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. ایک خط پڑھیے، ایک ختم کا ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ختم کا ثواب. انا اعطیناک الکوثر، ایک ختم کا ثواب. فصل لربک وانحر، ایک اور ختم کا ثواب. اللہ لوٹانے کو تیار ہے ماہ رمضان میں، کوئی حاصل کرنا چاہے. یہاں پر توجہ ہے آپ کی. تو مولا علی سے وہ میں یقین کی بات کر رہا تھا. مولا علی سے کہا آپ افضل یہ ابراہیم. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اولم تؤمن، آپ کو ایمان نہیں ہے کیا مردوں کو زندہ کریں گے؟ کہ ایمان، قال بلا، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ ایمان کے ساتھ اطمینان بھی آ جائے، یقین. میں نے عرض کیا کہ اسے اپنے آپ سے قیاس نہیں کیجیے گا، ہمارا تو اس میں کہیں لینا دینا ہی نہیں، وہ نبوت کے عہدے کی بات ہو رہی ہے، اس مقام کا اطمینان. تو اللہ نے کہا قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. سورہ بقرہ کی آیتیں کہ 4 پرندے لو، انہیں ذبح کر دو، اس کے بعد ان کا گوشت رکھو پہاڑ پر، اس کے بعد ثم ادعوهن، اس کے بعد ان کو بلاؤ، ياتينك سعيا، وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس خود آ جائیں گے. واعلم ان الله عزيز حكيم، یاد رکھیے گا وہ صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو مولا نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یقین کے لیے معجزے کے محتاج تھے سامنے. اور علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کا یقین اس منزل پر ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر زمین و آسمان کے حجاب علی کی نگاہوں سے ہٹ بھی جائیں، علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. مل کے صلوات ابراہیم علیہ السلام اور نام ابراہیم پر، اولاد ابراہیم علی بن ابی طالب. توجہ ہے کیا کہنے. یا علی اللہم صلی علی، آپ کی سلامتی کے لیے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو رمضان مبارک ہمیں وہ تربیت فراہم کرتا ہے کہ ہم یقین کی منزل سے قریب ہو جائیں، کیونکہ ہم اس موقع پر خود بخود یہ احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا. آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جوان دیکھتے بھی ہیں، تو اس لیے میں بات کہوں، سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا کسی ویسٹرن کنٹری میں کہ رمضان مبارک میں ایک صاحب مسلمانوں کو دیکھ کر باہر ایک مقام پہ کھڑے ہو گئے مائک لے کر. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ نیا آئی فون لیٹسٹ ماڈل دے رہا ہوں، آپ اپنا روزہ کھولنے کے لیے 1 گلاس پانی پی لیں. نہیں پیا، کسی نے نہیں پیا. کہتے ہیں 100% ایکسپیرینس تھا کہ سب نے منع کر دیا ہم نہیں پیئیں گے. یعنی اس سے نتیجہ نکلا کہ آپ اپنے روزے کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کی دولت لٹانے کو تیار ہے. جی یہ، اور اس خاطر ہے کہ اتنی بڑی تربیت کا مہینہ ہے. دیکھیں اب یہ پتہ نہیں کہ بار بار کب آنے والا ہے. کتنے ایسے تھے جو سال گزشتہ چلے گئے، آخری رمضان تھا، اس بار نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوں گے نہیں پتا ہے، اور کب تک ہوں گے رمضان میں اور اگلے رمضان تک ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا. تو رجب المرجب جب شروع ہوا تھا تب بھی سوچتے تھے کہ ابھی تو رجب شروع ہوا تھا، فتن گزر گیا، اور پھر شعبان بھی آیا تو گزر گیا، تو رمضان بھی اس طرح سے گزر جانے والا. تو اس لیے یہ ایک ایک لمحہ اس کا، اور اس ایک ایک لمحے کی حیثیت یہ ہے کہ اب ہم رمضان میں جو آپ سانس لے رہے ہیں، دیکھیں ابھی آپ سانس لے رہے ہیں ہم سب. ابھی جب تک میں نے آپ کو متوجہ نہیں کیا تھا نا، ہم غیر ارادی طور پر خود بخود سانس لے رہے تھے.
سانس لینے کے لیے ہم ارادہ نہیں کر رہے ہوتے، باقاعدہ نیت نہیں کر رہے ہوتے. اگر سانس لینے کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑ جائے تو ہم سانس لینے کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہ سکیں. خود غیر ارادی طور پر بائی ڈیفالٹ بلٹن اللہ نے ہمارے سسٹم میں رکھا، ہم سانس لے رہے ہیں. رمضان کی آپ فضیلت دیکھیے گا کہ اللہ ارادی عمل پر نہیں، غیر ارادی عمل پر بھی ثواب دے رہا ہے. بھائی آپ نے حدیث سن رکھی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دعویٰ نیت پر ہے. نیت ہوگی تو ثواب ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا. سانس لینے میں نیت کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے، خود بخود سانس لے رہے ہیں بس. لیکن رمضان میں چونکہ سانس لے رہے ہیں اور حرم زمانی ہے، پروردگار ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا بھی تسبیح ہے. یعنی اب آپ سانس لے رہے اور سانس باہر آ رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں سبحان اللہ. آپ نے ایک اور سانس لی، فرشتے لکھ رہے ہیں الحمدللہ. آپ نے ایک اور سانس لی، فرشتے لکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. آپ نے ایک اور سانس لی، فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ اکبر. یعنی جو تسبیحات اربع ہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ سانس لینا بھی تسبیح اور سو جانا عبادت. سونے میں کون سا ارادہ ہوتا ہے؟ سوتے ہوئے انسان حالت ارادہ میں ہوتا ہے؟ نہیں. تو رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا ایک نفس انسانی کو کہ غیر ارادی عمل پر بھی وہ ثواب دینے کو تیار ہے. اب آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، رمضان میں سونا عبادت ہے تو ویسے تو کسی کا سونا عبادت نہیں، لیکن تاریخ میں ایک انسان ایسا ہے کہ جو شب ہجرت ایسے سویا کہ ایک رات کا سونا مرضی پروردگار بن گیا اس کا. مل کے صلوات بھیجو نام مولا علی علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد علیہ السلام پر.